اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلی الاسلام السلام اذا بلیت الامت براء مثل یزید. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. صلی علی محمد وآل محمد عجل. جی کل بات چل رہی تھی کہ کربلا میں قیام حسین سے حادثہ کربلا سے شیطان مایوس ہوا. ایک بات جملہ معترضہ کے طور پہ کہ حادثے سے مراد اردو والا حادثہ نہیں کہ اچانک ہوا ہو اتفاقاً ہوا ہو. حادثے سے مراد ہے واقعہ، وہ واقعہ جو علت کے ساتھ انجام پائے، سبب کے ساتھ انجام پائے. کربلا واقعہ عاشورہ، حادثہ عاشورہ تسلسل ہے موقف امام حسن کا. امام حسن علیہ السلام کی شرائط پہ عمل نہیں کیا گیا. امام حسین علیہ السلام نکلے کربلا تک، میدان کربلا میں نکلے. بس یہ اچانک رونما ہونے والا حادثہ نہیں جو ہم اردو میں مراد لیتے ہیں. عرفاء کہتے ہیں کہ کربلا کی مثال سورج کی طرح. سورج، اب وہ جو ترجمہ ہم نے کیا ہماری اردو میں ہے چراغ، ان الحسین مصباح الہدی، کہ حسین چراغ ہیں ہدایت کے. ہمارے پاس شاید لفظ چراغ تھا، وگرنہ صبح سے مراد ہے کہ مکمل طور پہ تاریکی ختم ہو جائے. شاید چراغ کی حق ادا نہیں کرتا کہ مکمل طور پہ تاریکی ختم کر دے. کربلا کی مثال سورج کی مانند ہے کہ جب طلوع کرتا ہے تو جہاں کو روشن کرتا ہے. اس شمع کی مانند نہیں کہ وہ شمع جب روشن ہوتی ہے تو ایک کمرے تک اس کی روشنی محدود ہوتی ہے، ایک کمرے کو روشن کر سکتی ہے. کمرے میں کچھ اشیاء کو روشن کر سکتی ہے لیکن پوری طرح جہاں کو روشن نہیں کر سکتی، بلکہ ایک محلے کو روشن نہیں کر سکتی. کربلا کی مثال، کربلا روز روشن ہے. عاشورہ حسینی، نہضت حسینی روز روشن کی طرح واضح آشکار. سورج کی عرفاء کیوں مثال لیتے ہیں کہ سورج کی طرح ہے؟ کیونکہ ہم نے کل کہا تھا کہ اس میں وسعتیں پائی جاتی ہیں، بصیرت کی وسعت پائی جاتی، بصیرت کی وسعت پائی جاتی. بصیرت وہ چراغ، وہ سورج جو حق اور باطل کو مکمل طور پہ آشکار کر دے، حق اور باطل کو کے راستے کو آشکار کر دے. یا بصیرت وہ نورانیت جو مومن کے دل میں آ جائے تاکہ وہ حق اور باطل کو جدا کر سکے. یہ بصیرت کا معنی ہے. جب بھی باطل حق کا لباس پہنے بابصیرت آدمی سمجھ جائے گا. جب بھی باطل حق کا لباس پہنے یا جب بھی باطل حق پر لباس ڈالے، حق پر لباس ڈالے گا بابصیرت سمجھتا جائے گا. کیونکہ کربلا بابصیرت بناتی ہے. ہم کربلائیوں کو، نہضت حسینی کے ماننے والوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ باطل کہاں حق کا لباس پہن رہا ہے، باطل کہاں حق پر لباس پہنا رہا ہے. بہت ہی اہم صفت ہے. تبھی حبیب ابن مظاہر نے کہا نحن اوفا منکم وابصر، ہم حسینی، حسین کے ساتھ تعلق رکھنے والے تم سے زیادہ بابصیرت ہیں، تم سے زیادہ وفا کرنے والے ہیں. کیونکہ ہمارے پاس حجت ہے، ہمارے پاس پاکیزہ امام. بس بصیرت فکر کو روشن کرتی ہے، انسان کو فقر سے بچاتی ہے. ایسا فقر جو انسان کو تاریکیوں کی طرف لے جائے، انسان کے عمل کو ظاہر کرتی. پہلا کام بصیرت کا ہے روشن فکر بنانا. دوسرا کام بصیرت کا ہے عمل کو کیا کرنا؟ عمل کو آشکار کرنا، نیکی والے عمل کو آشکار کرنا. دوسرا نقطہ بصیرت کے حوالے سے. اب اگر ہم بابصیرت ہونا چاہیں ہم کیا کریں؟ بس باطل لشکر بہت زیادہ جگہ پر ہے. اسی طرح حق بھی ہے، باطل بھی ہے، حق بھی ہے.
کبھی کسی مظلوم کے لیے آواز بھی اٹھاتا ہے باطل. حق کا لشکر پس ضروری ہے کہ وہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حق کا لشکر کیا ہے. کیسے ہم پہچانیں کہ معیار حق معیار باطل کو کیسے پہچانیں، یا کیسے ہم پہچانیں ہر جگہ پہ حق کیا کہاں ہے اور ہر جگہ پہ باطل کہاں ہے. کیونکہ ہر حق کے مقابلے میں کیا ہے، ضروری ہوگا باطل ضروری ہوگا. کیسے ہمیں معلوم ہو، کیسے ہمیں پتہ چلے؟ اہم نقطہ یہ ہے کہ ہم نے کلیت حق، اساس حق، بنیاد حق کو جاننا. حق کی کلیت کیا ہے، حق کی اور باطل کی کلیت کیا ہے، باطل کی اساس کیا ہے، اسے پہچاننا ضروری. بنیاد کیا ہے، اسے پہچاننا ضروری. تبھی ہمیں جزیات کا پتہ چلے گا، تبھی ہمیں مصداقات کا پتہ چلے گا. وہ کیا ہے معیار حق؟ دو چیزیں. ایک ہم انشاءاللہ بتاتے ہیں خداوند عالم، ارادہ خداوند عالم. دوسرا وہ جو مشیت ارادہ خدا بن جائے، مشیت خدا بن جائے، رضا خدا پر چلنے والا ہو. یہ دو معیار حق ہے ہمارے پاس، دو اساس حق ہے ہمارے پاس. اگر یہ دو سمجھ آ گئے، مصداقات ہمیں سمجھ آتے جائیں گے. کربلا نے ان دونوں کو سمجھایا. کربلا نے خدا کو سمجھایا، توحید کو سمجھایا. کربلا یہ بتائے گی آپ کو کہ حسین نے جو بھی چاہا وہ وہی چاہا جو خدا چاہتا تھا. یہ کربلا آپ کو بتائے گی. پھر کربلا یہ بھی بتائے گی آپ کو کہ اصحاب حسین نے، اولاد حسین نے، اہل بیت علیہ السلام نے وہی چاہا جو حسین علیہ السلام نے چاہا. ان دونوں میں کوئی تفریق، ان دونوں میں کوئی جدائی ہے ہی نہیں. خدا کی چاہت اور امام حسین کی چاہت. محمد ابن حنفیہ نے سوال کیا، مکے میں آ کے امام سے ملے اور سوال کیا آپ کے ساتھ کون لوگ، کن کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ کی ٹیم کون سی ہے؟ کہا کہ میرے ساتھ وہ لوگ ہیں جن کا معاملہ میرا معاملہ ہے، جن کی رائے میری رائے ہے. امام حسین کی رائے خدا کی رضا، ان کی رائے امام رضا کی رضا. بس ایک ہی رائے ہوئی، نتیجہ کیا نکلا؟ ایک ہی رائے. جب آپ کو کربلا سمجھ آئے گی تب نظام ولی فقیہ سمجھ آ جائے گا، وگرنہ نظام ولایت فقہیہ آپ کو کبھی سمجھ نہیں آئے. اور باطل کی اساس سمجھ آ جائے گی آپ کو، یزیدیت، شیطانیت. مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا اس جیسے کی کبھی بیعت. کیا دے دیا ہمیں؟ کون سا اصول دے دیا؟ اساس باطل کو پہچانو. اساس باطل تمہیں سمجھ آ گیا، ہر زمانے میں مصداقات باطل تمہیں سمجھ آتے جائیں گے، جزیات باطل تمہیں سمجھ آتے جائیں گے، افراد باطل تمہیں سمجھ آتے جائیں گے. یہ کتنا بڑا اصول دیا ہے کربلا نے. مثلی لا یبایع مثلہ. باطل کو اگر آپ پہچاننا چاہیں، باطل کی جزیات کو اگر آپ پہچاننا چاہیں، بڑا ضروری ہے، روشن فکری ہونی چاہیے، بصیرت ہونی چاہیے. اب آپ تھوڑا سا کربلا کو جا کے سمجھیں. کربلا میں آپ اگر دیکھیں، کربلا میں امام حسین نے آپ رکھیں کہ امام حسین نے تقریباً 3 بڑے علاقوں کی طرف سفر کیا. عراق کا علاقہ، مکے کا علاقہ اور مدینے میں 12 دن زندگی. وہ یزید کے خلیفہ بننے کے بعد 132 دن مکے کی زندگی. اس میں آپ کو ایک چیز بڑی گہری طور پہ سمجھ آ جائے گی کہ باطل نے ہر جگہ پہ باطل کو اس کی جگہ کے اعتبار سے استعمال کیا. مثال کے طور باطل کو حکم تھا
کہ اگر حسین اکیلا آئے مدینے میں، ولید ابن عتبہ کے دربار میں اگر حسین اکیلا آئے، کتنے افراد لے کے گئے؟ 60 افراد امام اپنے ساتھ لے گئے، اور حکم دیا کہ اگر کوئی مجھے نقصان پہنچائے تو حملہ کر دینا۔ 60 افراد لے گئے بنو ہاشم سے، اور حکم دے دیا کہ میں خطبہ دینے جا رہا ہوں، میں بات کرنے جا رہا ہوں، اگر مجھے کوئی نقصان ہو، آنے میں دیر ہو، جلدی تم آنا اور حملہ کرنا۔ امام نے پہچانا کہ باطل مدینے میں کیا ہے، مدینے میں خوف کھاتا ہے باطل، اور مکے میں امام نے حج کو بدل دیا عمرے میں اور نکل پڑے۔ کیوں؟ کیونکہ باطل وہاں خفیہ طور پہ حملہ کرنے والا تھا۔ امام نے پہچانا، اس مکان کو پہچانا، مکان کے اعتبار سے باطل اس مکان کے اعتبار سے کیا قدم اٹھائے گا، یہ امام نے پہچانا۔ کتنی باریکی ہے کربلا میں۔ اور اسی طرح باطل کو پہچانا کہ باطل کربلا میں کیا کرے گا۔ باطل کربلا میں پانی بند کر دے گا، باطل کربلا میں دھوکہ دے گا، باطل کربلا میں دھمکیاں دے گا، باطل کربلا میں موت سے ڈرائے گا، باطل کربلا میں یہ چاہے گا کہ پہلا تیر حسین کو لگے۔ یہ جب مجھے سمجھ آ گیا، ہر علاقے کے اعتبار سے باطل الگ الگ قدم اٹھاتا ہے، یہ جب مجھے سمجھ آ گیا، سمجھیں کہ مجھے اساس باطل سمجھ آ گئی۔ آپ قرۂ افریقہ کو دیکھ لیں کہ قرۂ افریقہ میں باطل پھیلانے کے لیے ایک اور ہی قدم اٹھاتا ہے۔ ایشیا میں یہاں کے علاقوں میں ایک اور تنظیمیں بناتا ہے تاکہ اسلام کو نقصان پہنچایا جائے، وہ طالبان کے نام پہ ہوں، القاعدہ کے نام پہ ہوں، اور عرب کے علاقوں میں داعش جیسی تنظیمیں مضبوط کرتا ہے تاکہ وہاں ان کو کمزور کیا جائے، شیعہ سرکل کو ختم کیا جائے۔ آپ باطل کا قدم دیکھیں، ہر علاقے کے اعتبار سے آپ کو الگ الگ نظر آئے گا، اس علاقے کے اعتبار سے نظر آئے گا۔ اپنا تمدن دیتا ہے اس علاقے کے اعتبار سے کہ اس علاقوں میں کون سی کمزوریاں ہیں، کون سی قوت والی چیزیں ہیں، اس اعتبار سے وہ باطل اپنا نفوذ پیدا کرتا ہے، اپنی چیزیں ڈالتا ہے۔ دیکھتا ہے باطل کہ سیاسی لیڈروں کا اثر رسوخ ہے، کیوں نہ سیاسی لیڈروں کی تربیت کی جائے اور تربیت کر کے ان کی طرف بھیجا جائے۔ ذہن میں رکھیے گا، یہ اگر ہمیں سمجھ آ گیا، یہ چیز اگر ہمیں سمجھ، اور کربلا ہمیں یہ سمجھاتی ہے، یہ اتنی بڑی بصیرت ہے کہ آپ ہر علاقے میں ہر جگہ پہ سمجھ جائیں گے کہ باطل کون سا قدم اٹھا رہا ہے، کیا قدم اٹھانے جا رہا ہے، اور اس علاقے کے اعتبار سے قدم اٹھائے گا۔ یہاں ان کو ختم کرنے کے لیے ان کو ختم کرنے کے لیے قدم اٹھائے گا، دوسری جگہ پہ دوسروں کو ختم کرنے کے لیے قدم اٹھائے گا۔ یہ باطل کی سازش اور مکاری ہمیں سمجھ کہاں سے آئے؟ کربلا سے۔ ہم انشاءاللہ آخر میں بتاتے ہیں کہ معلوم ہے آپ کو کہ جناب علی اکبر کو کیسے شہید کیا گیا؟ مکاری کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ شہید کیا تھا۔ سارے ڈر گئے تھے، سامنے والا لشکر ایک نوجوان سے ڈر رہا تھا۔ باطل نے دھوکہ کیا، باطل نے چال چلی ایک۔ اب جی، حق اور باطل کا معیار کیا ہے؟ اس معیار کی ضرورت یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا ان لوگوں کے لیے ہے جو حقیقت میں شک کرتے ہیں، وگرنہ معصومین علیہ السلام کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں ما اشرک باللہ طرفت عین عبدا، میں نے ایک لمحے بھی، ایک گھڑی بھی خدا کے بارے میں شرک نہیں کیا، میں نے جب سے حق کو دیکھا حق کے بارے میں شک نہیں کیا۔
آپ آئیں کربلا میں، یہ جو چراغ بجھائے امام حسین علیہ السلام، یہ جو چراغ بجھا رہے تھے، بار بار آزما رہے تھے، اصحاب حسین علیہ السلام کو آزمایا جا رہا تھا، امام حسین آزما رہے تھے، یہ کیوں؟ امام یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ان میں شک تو داخل نہیں ہوا، ان کے ہاں معیار حق کیا ہے، محور حق کیا ہے ان کے ہاں۔ محور حق دو چیزیں، ایک محور حق فرعی ہے، ایک محور حق اصلی۔ ایک محور حق ہے ارادہ خداوند عالم، یہ محور حق اصلی، اور دوسرا محور حق ہے جو خداوند عالم کے ارادے کا تابع ہو، وہ بھی ہمارے لیے محور حق کہ امام حسین نے پہچنوایا، مدینے میں، مکے میں خطاب کیا، مدینے میں خطاب کیا، اور یہ کہتے ہوئے آئے رضا اللہ رضانا اہل البیت، خدا کی رضا ہم اہل بیت کی رضا ہے۔ اے خداوند عالم، اے رسول خدا، تو میرے لیے وہی پسند کر جو تو چاہتا ہے۔ بس معیار حق کون کون سے ہوئے؟ ایک خداوند عالم کا ارادہ، دوسرا وہ جو مشیت ارادہ خدا ہے، مظہر ارادہ خدا ہے، وہ میرے لیے محور حق۔ یہ کربلا نے دو چیزیں سمجھائیں، یہ کربلا نے دو چیزیں، اور اصحاب کو بھی آزمایا جا رہا تھا اسی وجہ سے کہ ان کے ہاں محور حق تو نہیں بدلا، محور حق تو نہیں بدلا۔ چراغ بجھا دیے گئے، کہا کہ رات کی تاریکی ہے چلے جا، اور اصحاب نے یقین دلایا اور کہا کہ ہمارا محور حق، ہمارا معیار حق کبھی نہیں بدلا امام، ذرا برابر تبدیلی نہیں آئی، بلکہ اور زیادہ اضافہ ہوا۔ بس یہ اصحاب کو آزمانا کس لیے تھا؟ تاکہ معیار حق، محور حق کے یقین میں اور زیادہ اضافہ کیا جائے۔ تبھی زہیر نے امام علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے فرزند رسول، خدا کی قسم میں تو چاہتا ہوں کہ آپ کی حمایت میں 1000 بار مارا جاؤں، پھر زندہ ہوں، پھر مارا جاؤں، ہر بار میری یہ آرزو ہوگی کہ میرے مارے جانے سے آپ یا بنو ہاشم کا کوئی جوان بچ جائے۔ یعنی کیا؟ آپ میرے لیے محور حق ہے امام۔ جب امام محور حق ہوئے تو امام کا ارادہ بھی کیا ہوا؟ محور حق ہوا۔ ٹھیک، مسلم ابن اوسجا نے کہا، اگر میرے پاس اسلحہ نہ ہو اے امام، پتھروں سے ان پہ حملہ کروں گا، پتھروں سے ان سے جنگ لڑوں گا، یہاں تک کہ میری جان قربان نہ ہو جائے، یہاں تک کہ میری جان قربان نہ ہو جائے، اور میں خدا کو اور آپ کے نانا رسول کو راضی نہ کر دوں۔ کیا محور ہوا؟ خداوند عالم۔ خدا محور ہے تو مظہر ارادہ خدا بھی کیا ہے؟ محور ہے۔ سعد ابن عبداللہ، خدا کی قسم ہم آپ کی مدد کرنے کو ترک نہیں کریں گے تاکہ خدا کے حضور یہ ثابت کر سکیں کہ ہم نے رسول خدا کا لحاظ رکھا، ہم نے رسول خدا کا، خدا کی قسم اگر مجھے معلوم ہو کہ میں 70 دفعہ مارا جاؤں گا اور ہر دفعہ دشمن میرے جسم کو جلا کر راکھ بنا دے گا، پھر خدا مجھے زندہ کرے گا، یعنی میں اتنی اذیتیں سہنے کے بعد خدا مجھے زندہ کرے، پھر بھی میں آپ کا ساتھ دوں، اور ہر مرتبہ زندہ ہونے کے بعد آپ کا ناصر ہی بنوں گا، حالانکہ میں جانتا ہوں موت ایک دفعہ آنی۔ بس سارے کربلا والے، سارے کربلائیوں کے ہاں محور حق معلوم تھا۔ عزادار یہ نہیں کیا، جو محور حق کو پہچانتا، جو عزاداری کرنے آئے محور حق کے ساتھ، دو چیزیں، ارادہ خدا اور مظہر ارادہ خدا، یہ جب تک نہیں ہوں گی ہماری عزاداری کسی کام کی۔ کربلا
اپنی تاثیر نہ کرے، کربلا اپنی تاثیر نہ دکھائے، اور ہم زبانی طور پہ دعوے کر رہے ہوں نصرت امام کے، ہم یہ کر رہے ہوں کہ کاش میں کربلا میں ہوتا. پھر معلوم ہے ہمارے نفس کو، ہمارا نفس جانتا ہے کہ ہم ہوتے تو کہاں ہوتے، محور حق کے لشکر میں ہوتے یا کہیں اور ہوتے، محور باطل کے لشکر میں ہوتے. امام حسین شراف کے مقام پر امام حسین نے ارشاد فرمایا، کتنی خدمت کی ہے کربلا نے. یہ دیکھیے گا، ایھا الناس ان تتقوا اللہ، اے لوگو اگر تم خدا کا تقوی اختیار کرتے ہو، یعنی کیا، اگر تمہارا محور حق صحیح ہے تو تعرف الحق لأہلہ، حق کو پہچانو گے اہل حق سے، حق کہیں اور سے نہیں لوگے، حق کو پہچانو گے اہل حق سے. آج کل ہم حق کہاں سے لیتے ہیں؟ میڈیا، سیاستدان حق کہاں سے لیتے ہیں؟ ماڈل کیا ہے ان کے لیے؟ نہ کہ مدنی حکومت، امریکہ، انگلینڈ. یہ دیکھیے گا، کربلا روکتی ہے، کربلا دیوار آتی ہے ان نظاموں کے. ان کے ہاں محور حق کیا ہے؟ ان کے ہاں محور حق اور ہی ہے. اگر تم خدا کا تقوی اختیار کرو، اہل حق سے حق کی پہچان کرو گے، اور خدا تم پہ راضی ہو جائے گا، خدا تم پہ راضی ہو جائے گا. امام کون سے اہل حق ہیں جہاں سے ہم حق کو پہچانے؟ فرماتے ہیں نحن اہل بیت محمد، ہم اہل بیت محمد ہیں جو اس امر کے زیادہ حقدار ہیں. کس کے؟ حق پہچاننے کے. کن کی نسبت؟ من ہؤلاء المدعین، ان بنو امیہ کی نسبت جن کے پاس کچھ نہیں، جن کے پاس کوئی حقیقت نہیں. کتنا واضح پیغام کربلا نے دیا، محور حق کو اور محور باطل کو جدا کیا. اس کربلا محور حق اور محور باطل کو جدا کرتی، اور اس کے مقابل میں جو نظام ہے وہ حق اور باطل کو ملا دیتا ہے اور باطل کو حق کرا دیتا ہے. ہم بتاتے ہیں انشاءاللہ مثال. یہ فرق یہ کرتا ہے. بس کربلا نے آ کے حق کو واضح کر دیا. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جناب قمر بنی ہاشم کے لیے میں گواہی دیتا ہوں، اے چچا، اے میرے چچا عباس، آپ نے امام حسین کی تصدیق کی اور حق کے محور کو پہچان. کیا پیارا جملہ. کیوں امام جعفر صادق کو ایسا جملہ کہنا پڑا؟ حق کے محور کو پہچانا. آپ یہ جملہ کیا بتا رہا ہے؟ کہ میرے جیسا اس جیسے کی کبھی بیعت، کہ یہ محور حق کبھی بدلنا نہیں. عرفاء کہتے ہیں جس طرح امام حسین علیہ السلام کی تلوار بلند ترین حق کی تلوار تھی، بلند ترین حق کی تلوار. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام حسین کی جو تلوار تھی، امام حسین کی جو جنگ تھی، وہ حق کے لیے تھی. اسی طرح جناب عباس کا پرچم اور علم بھی کس کے لیے تھا؟ شک اور تردید کو ختم کرنے کے لیے، حق کے لیے تھا. بس جناب عباس کی اصحاب کی قربانی محور حق کے لیے تھی، تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ محور حق جب تک ہماری زندگیوں میں نہ آئے گا، جزیات حق کو اور یہاں محور باطل کو یا جزیات باطل کو ہم نہیں پہچان پائیں. بس بہت ضروری. اب آتے ہیں کہ دنیا پرستوں نے، مادہ پرستوں نے کیا کہا، حق کے بارے میں کیا کہا. غور سے سنیے گا. ایک گروہ ہے جو یہ کہتا ہے حق یہ نہیں، کیا جو آپ کی چاہت ہے وہ حق ہے، جو آپ چاہتے ہیں وہ حق ہے. عجیب تفسیر کر دی. جو آپ چاہتے ہیں وہ حق ہے، جو آپ کی چاہت نہیں وہ باطل ہے.
جب آپ چاہتوں کو مد نظر رکھیں تو ہر ایک کی چاہت الگ الگ ہی. پھر تو قاتل بھی حق پر ہے، مقتول بھی حق پر ہے. قاتل چاہتا ہے کہ میں قتل کروں مظلوم، مظلوم چاہتا ہے کہ میں قتل نہ ہوں. قاتل کو اجازت دے دے گا یہ نظریہ، قتل کر دو، حق پر ہوتا. مقتول نہیں قتل ہونا چاہتا تھا، وہ بھی حق پر تھا. کیا بات. چور کے دل میں خواہش آتی ہے کہ میں چوری کروں، حق پر ہے، یہ کرے. جس کی چوری کی جا رہی ہے وہ چاہ رہا ہے کہ میرا مال چوری نہ ہو، وہ بھی حق پر ہے کہ اس کا مال چوری. اتنا خطرناک نظریہ، اتنا خطرناک نظریہ کہ اس کے معاشرے میں کیا اثرات ہوں گے آپ خود اندازہ لگائیں. معاشرے میں اتنے زیادہ غلط اثرات. اثر اسلام کو بھی برا نہ کہو، دوسروں کو بھی برا نہ کہو، سارے صحیح، سارے صحیح ہیں، کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی باطل ہے ہی نہیں، سارے صحیح ہیں. تبھی ہم نے یہاں سے ایک اور مذہب نکلا، ایک اور چیز نکلی. انسانیت کا درد رکھتے ہیں. بہت سارے مسلمانوں کے ذہنوں میں شبہ ڈالا جاتا ہے کہ بھائی نہیں، جو آپ کی چاہت ہے اس میں کوئی برائی نہیں. ایک ڈاکہ ڈالتا ہے، اس کی چاہت ہے، ضرورت ہوگی اس کی، حق پر ہے وہ. جس نے قتل کیا ہے حق پر ہوگا، اب اسے پھانسی نہ دو، عمر قید دے دو، 20 سال کی قید دے دو. ایک یہ نظریہ. دوسرا نظریہ، دوسروں نے کہا اکثریت جس پر ہو وہ حق ہے، اور جو جہاں اکثریت نہ ہو وہ کیا ہے؟ باطل ہے. جی، اکثریت جس پر ہو، غور سے سنیے گا یہ نظریہ. جمہوری نظاموں کے لیے ایک پارٹی اگر جیت جاتی ہے اکثریت سے تو سمجھو وہ حق پر ہے. وہی پارٹی دوسرے الیکشن میں ہار جاتی ہے، سمجھو وہ باطل ہے. عجیب. اور وہ ہارنے والی پارٹی آ کے دوبارہ دوسرے الیکشن میں آ کے جیت جاتی ہے، پھر وہ حق بن جائے. کہتے ہیں کہ اکثریت حق پر ہے، اور حق کے معیارات بدلتے رہتے ہیں، تبدیلی آتی رہتی، تبدیلی آتی رہتی. ان دو نظریوں نے آ کے بیڑا غرق کیا مسلمانوں کے ذہنوں کا، تفکر کا، فکر کا، اور آ کے سقیفہ میں اس کی ایجاد رکھی گئی، سقیفہ میں سے اس کی بنیاد رکھی گئی. اور یہاں آہستہ آہستہ یہ پروان چڑھا، اور کہا کیا؟ آہستہ آہستہ یہ پروان چڑھے. کہتے ہیں کہ بات حق محض ہے ہی نہیں، کوئی باطل محض ہے ہی نہیں، خالص باطل کوئی نہیں، خالص حق کوئی نہیں ہمارے پاس. نسبی ہے حق، باطل بھی نسبی ہے ہمارے یہاں. اور نتائج کیا نکلے؟ نہ اسلام حق محض ہے، نہ دوسرے مکاتب حق محض ہے. آپ سنتے ہوں گے تجزیہ نگار آ کے کہتے ہیں کہ اسلام رواداری کا مکتب ہے، رواداری سکھاتا ہے. پھر وہی لوگ کہتے ہیں کہ جہاد کا حکم کوئی نہیں، اسلام کا کوئی حکم نہیں. یعنی غلط لوگوں نے اگر غلط نظریہ بنا لیا کہاں سے، تو وہ کہتے ہیں کہ اسلام کا نظریہ ہے، غلط نظریہ تھا اس وجہ سے غلط نتائج نکل رہے ہیں. نہیں جی، ان لوگوں نے غلط لیا ہے، وگرنہ اسلام ایسی چیز کوئی نہیں کہتا. بس نہ اسلام حق محض ہے، نہ دوسرے مکاتب. کہتے ہیں پھر آ کے انہوں نے عرفانی رنگ آ کے دیا.
عرفانی رنگ میں کیسے ڈالا؟ کہتے ہیں کہ فرعون اور موسیٰ جو آپس میں لڑ رہے ہیں، اصل میں نعوذ باللہ موسیٰ بھی فرعون ہے، بس گویا فرعون سے لڑا ہے، فرعون سے، یا موسیٰ سے لڑا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یا کہہ رہے ہیں کہ علی اور معاویہ کی جنگ، نعوذ باللہ علی اور علی کی جنگ، یا معاویہ اور معاویہ کی جنگ، یا دو شہزادوں کے، ایک جیسے شہزادوں کی جنگ کربلا کے بعد۔ بس کربلا نے کہا کہ نہیں، ایسا بالکل نہیں، یا تو حق محض ہے یا باطل محض، ایسی کوئی گنجائش نہیں۔ تبھی امام حسین علیہ السلام نے پہلے ہی خطبے میں، جب تحریک مدینے سے ولید ابن عتبہ نے بلایا کہ جی آپ نے بیعت کرنی ہے، امام حسین کو کہا کہ آپ نے بیعت کرنی ہے، پہلا خطبہ امام نے حق اور باطل کو جدا کر کے رکھ دی۔ کہتے ہیں انا اہل بیت النبوہ، میں نبوت کے گھرانے میں سے ہوں، ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ، میرے ہاں رسالت آئی ہے، میں ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ ہوں، جہاں ملائکہ آتے جاتے ہیں، میں ہوں جہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے، ہمارے ذریعے خدا نے شروعات کی ہے، ہمارے ذریعے خدا اختتام کرے گا۔ حق، عین حق، حق محض، اور اب باطل محض۔ یزید رجل شارب الخمر، یزید شراب خور ہے، محترم جانوں کا قاتل ہے، اعلانیہ طور پہ نافرمانی کرنے والا ہے، میرے جیسا اس جیسے کی کبھی بیعت۔ کتنی بڑی وضاحت دے دی کہ یہ تا قیامت حق محض رہے گا، باطل محض رہے۔ بہت بڑی خدمت کی ہے امام حسین علیہ السلام، شہداء نے، کہ جو اصول بنایا جا رہا تھا کہ نہ کوئی حق محض ہے نہ کوئی باطل محض، بس نظام حق یہ نہیں کیا نظام بندگی، اور نظام باطل یہ نہیں کیا نظام فساد، ہر دونوں کے تمدن، ہم ہر دونوں کے تمدن ہے۔ نظام حق کو چلانے والا ہم نے کہا معصوم ہے، یا معصوم کا نائب ولی فقیہ، یہاں سے کربلا سے ولایت فقہیہ کا بھی نظام سمجھ آئے۔ اور نظام باطل وہ کس تمدن کو پیش کر رہا ہوتا ہے؟ باطل تمدن کو پیش کر، اور یہ باطل تمدن پیش کیا کربلا میں یزیدی لشکر نے۔ تبھی امام حسین علیہ السلام نے کہا، یہ امام حسین نے اپنے غور سے سنیے گا، یہ شروعات، یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ نظریات جو ابھی دیے گئے ہیں یہ تب نہیں تھے۔ امام نے کیا کہا؟ الا ترون ان الحق لا يعمل به، کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پہ عمل نہیں کیا جا رہا؟ ہو سکتا ہے فروع دین پہ عمل ہو رہا ہو، حق پہ عمل نہیں ہو رہا تھا۔ الا ترون ان الحق لا يعمل به، حق کو حق نہیں سمجھا جا رہا، حق کو حق محض نہیں سمجھا جا رہا۔ والباطل لا يتناہى عنہ، اور باطل سے نہیں روکا جا رہا۔ باطل کو باطل محض، وہی اصحاب رسول تھے جو اپنے آپ کو اصحاب شمار کر رہے تھے، وہی پاؤں چوم کے بیعت بھی کر رہے تھے، وہی لوگ کرتا حسین کی قمیض کو پکڑ کے رو بھی رہے تھے اور یزید کا پاؤں چوم کے بیعت بھی کر رہے تھے۔ یہ معیار ختم ہو چکا تھا، محوریت ختم ہو رہی تھی۔ وہی علی علیہ السلام کا بہترین صحابی عبداللہ ابن عباس، وہی حسین کو روک رہا تھا کہ آپ کربلا نہ جائیں، وہی عبداللہ ابن زبیر امام کو کہہ رہا تھا کہ آپ مکے میں مجاور بن کے رہو۔ امام نے کہا کہ دل سے تم نہیں چاہتے کہ میں یہاں رہوں، وگرنہ تیری حکومت بھی ختم ہو جائے گی۔ روک رہے تھے یہ سب کہ یزید کے خلاف نہ نکلو،
یزید کے خلاف نہ اٹھو، یزید سے صلح کر لو، یزید سے صلح کر کے کسی ایک علاقے کو چن لو۔ امام نے کہا نہیں، حق اگر میں یہ کروں گا حق کے محض کی کوئی تشخیص نہیں دے پائے گا، حق کے محض دھندلا ہو جائے گا، غبار چڑھ جائے گا۔ تبھی امام نے یہ قدم اٹھایا، اور یہ سب سے بڑی ہدایت ہے کربلا کی۔ کتنا بھی شکریہ ہم ادا کریں اس حوالے سے امام حسین کا نہیں ادا کر سکتے، شہداء کربلا کا ہم نہیں ادا کر سکتے۔ جہاں مکاری کو حق کہا جائے، جہاں مکاری کو حق کہا جائے، آپ دیکھ لیں یہاں سیاستدان اگر مکاری کرتا ہے کیا کہا جاتا ہے؟ اس نے اچھی سیاستدانی کی ہے۔ عجیب، جو جھوٹ زیادہ بولتا ہے وہ مشہور زیادہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ معاشرے سے اس نظریے نے، یزیدی نظریے نے، شیطانیت والے نظریے نے محض حق اور محض باطل کا تشخص ختم کر دیا، اور اسی حق کے محض کو بچانے کے لیے جناب علی اکبر میدان میں آئے اور اپنی شہادت دے کے حق کے محض کو آشکار کر دیا اور باطل محض کو آشکار کر دیا۔ جب امام حسین علیہ السلام بھیجنے لگے میدان میں، یہ دعا کی، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اے خداوند عالم گواہ رہنا اس قوم کے، اس قوم پر، قد برز الیہم، میں نے ان کے سامنے میں نے پیش کر دیا ہے، اشبہ الناس، جو لوگوں میں سے سب سے زیادہ شباہت رکھتے ہیں تیرے رسول سے، تیرے رسول محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، خلقن و خلقن، ظاہری صورت میں بھی اور باطنی صورت میں بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی اور ظاہری اعتبار سے بھی، منطقاً بولنے کے اعتبار سے بھی وہ رسول خدا ہیں، رسول خدا جیسے ہیں۔ کننا اذا اشتقنا الی رؤیت، ہمیں جب بھی شوق آتا ہے تیرے نبی کو دیکھنے کا، نظر نہ الی، ہم علی اکبر کی طرف نگاہ کرتے ہیں۔ اللہم فمنعہم برکات الارض، اے خداوند عالم زمین کی برکات کو ان سے دور کر اور انہیں جدا کر اور انہیں ٹکڑوں ٹکڑوں میں کر دے، اور ان پہ ایسے حکمراں بنا جو کبھی ان سے راضی نہ ہو، اور ان میں ایسی جماعتیں ہوں جو ہمیشہ اختلافات میں رہتی، ہمیشہ اختلافات میں رہتی۔ انہوں نے ہمیں پکارا، انہوں نے ہمیں بلایا تاکہ وہ مدد کریں، پھر ہم سے دشمنی کی، ہمیں قتل کیا۔ اور اس کے بعد قرآن کی آیت پڑھی، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اب جی جناب علی اکبر میدان جنگ میں آئے اور حق محض کو اور باطل محض کو الگ کرتے ہوئے آئے، فرماتے ہوئے آئے، انا علی ابن الحسین ابن علی، میں علی اکبر ہوں، میں علی اکبر ہوں، حسین ابن علی کا بیٹا، نحن و بیت اللہ اولا بالنبی، ہم ہیں خدا کا گھر، ہم ہیں خدا کا گھر، ہم ہیں رسول خدا کے حقدار، ہم ہیں حق کے محض کے حقدار۔ واللہ لا یحکم فینا ابن الدئی، خدا کی قسم یہ جو پست ہے، پست کا بیٹا ہے، یہ کبھی بھی ہم پہ حکومت نہیں کر سکتا۔ میں نیزوں سے جنگ کروں گا، میں ماروں گا تلواروں سے ان سب کو، ایسے ہاشمی نوجوان کی مانند جس میں علی جیسی قوت ہوگی۔ اور جناب علی اکبر آئے میدان جنگ میں، اور لشکر پہ ایک خوف طاری ہوا، لشکر پہ ایک خوف طاری ہوا۔ کل ہم نے بتایا تھا کہ اگر اخلاق کی بلندیاں دیکھنی ہو تو وہ قیام حسینی، نہضت حسینی کے لشکر میں دیکھو، اور اخلاق کی پستیاں دیکھنی ہو کیونکہ حق محض ہے وہ لشکر، اور حق محض سے صرف کیا صادر ہوگا؟ حق، اور باطل محض سے چال، مکاری، فریب، جھوٹ، یہ سارا کچھ نظر آئے گا۔
جب دیکھا عمر ابن سعد نے، شمر نے، کہ جناب علی اکبر کو ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے، ہمارا لشکر کافی نہیں ہے جناب علی اکبر کے مقابلے، ایک دھوکہ دیا، ایک آواز بلند کی جس کی وجہ سے جناب علی اکبر جس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے شہید ہوئے، وہ یہ آواز تھی کہ زینب سلام اللہ علیہا خیموں سے نکل آئی، یہ آواز تھی کہ جناب علی اکبر لشکر کے مخالف سمت میں متوجہ ہو گئے، لشکر کے مخالف سمت میں جب متوجہ ہو گئے، دشمن نے، باطل نے، دھوکہ دینے والوں نے، فریب دینے والوں نے حملہ کیا اور اس وجہ سے شہید ہوئے، اس وجہ سے شہادت تک پہنچے، اور اس شہادت سے جو غم جو امام حسین علیہ السلام کو ملا وہ بہت زیادہ تکلیف دہ تھا۔ امام نے بد دعا دی اس قوم کو، فرماتے ہیں قتل اللہ قوما قتلوک، خدا نابود کر دے اس قوم کو اے علی اکبر جو تجھے قتل کر دے، جس نے تجھے قتل کیا ہے، ما اجرأہم علی اللہ، یہ خداوند عالم کے خلاف نکلے ہیں، حرمت رسول خدا کو پامال کیا ہے دنیا میں۔ یا بنی بعدک افا عجیب، اے میرے بیٹے تیرے بعد میرے لیے پوری خاک ہے، اے میرے بیٹے تیرے بعد جینے میں کوئی مزہ نہیں، تیرے بعد میرے لیے خاک ہو، یہ نہیں کیا، تیرے بعد جینے میں کوئی مزہ نہیں۔ بس خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں بھی قابل بنائے کہ ہم حق محض کو آشکار کریں اور باطل محض کو آشکار کریں، اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔